الرحیم. شاعر نے یہ جو فرمایا ہے اشربو کے تحت ای خالتا حبہ قلوبہم کما یخالط الشراب کما، اس پہ دیکھیے حاشیہ نمبر 2 حاشیہ نمبر 3، اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اس کو توجہ سے سنیں. قولہ اشربو فی قلوبہم العجلہ، کہتے الجملۃ حالیۃ، یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ حالیہ ہے. علی حذف مضافین، علی دو مضاف کے حذف ہونے پر، دو اشربوا فی قلوبہم العجل الجملۃ حالیہ، یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ حالیہ ہے. کس پر؟ دو مضافوں کے حذف ہونے پر، دو. اب آپ پوچھیں کہ وہ دو مضاف کون سے ہیں؟ دو، تو وہ دو مضاف ہیں حب عبادت العجلی، تو یہاں حب عبادت، تو اشربوا فی قلوبہم، اشربوا حب عبادت العجلی، حب، یہ دو مضاف، دو، انہیں ان کے دلوں میں بچھڑے کی عبادت کی محبت، بچھڑے کی، اب بچھڑے کی محبت کس چیز میں؟ بچھڑے کی عبادت کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، رچ بچ گئی، رچ سمجھ آ گئی اتنی؟ تو یہ کہتے ہیں جملہ حالیہ ہے دو مضافوں کے حذف ہونے پر، یعنی کہ انہوں نے سنا اور کہا ہم نے سنا اور مانا نہیں، سال میں کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی عبادت کی محبت رچ بچ گئی تھی، بچھڑے کی عبادت کی محبت، یہ دو مضاف محذوف ہیں، یہ دو. کہتے ہیں وفی الکلامی، وفی الکلامی استعارتم بالکنایہ، کیا تم بال، کہتے ہیں کلام میں اشربوا فی قلوبہم، اس میں استعارہ بالکنایہ ہے. یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے استعارات، ٹھیک ہے، مجاز پڑھیں گے، پھر آگے تشبیہات پڑھیں گے آپ. تو یہاں استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ. وتقریرها ان تقول شبہ حب عبادت العجل بمشروب لذیذ سائغ بجامع الالتزاز فی کل، وطوبی ذکر المشبہ به وهو الاشراب فاثبات تخیل ولم يعبر بالعقل لانه ليس بشدۃ مخالطۃ. کہتے ہیں کہ اس کی تقریر یہ ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ حب و عبادت العجل کو تشبیہ دی گئی. کس کو؟ حب و عبادت العجل کو تشبیہ دی گئی بمشروب لذیذ، کس کے ساتھ؟ لذت والے مشروب کے ساتھ، ذائقے والے لذت والے مشروب کے ساتھ. تو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ لذت والے مشروب کے ساتھ. تو دیکھو مشروب مشبہ بھی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی نا. اور یہ جو حب عبادت اجلی ہے یہ مشبہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو مشبہ کو مشبہ بھی کیا بنایا؟ مشروب، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. ان میں شبہ، وجہ شبہ کیا ہوگا؟ کھانے میں لذت کا، لذت، کھانے میں لذت کیا ہے؟ التزاز، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ وجہ شبہ تو ہوتی ہے نا، تو وجہ شبہ کیا ہے؟ لذیذ ہونا، لذت پانا، کیا لذت پانا، پینے میں بھی لذت، اس مشروب، ٹھیک ہے. تو ان کو اس عبادت میں بھی پچھڑے کی محبت، وہاں بھی لذت. تو یہ ہے یہ وجہ شبہ، وجہ جس میں دونوں کو ایک دوسرے تشبیہ دی گئی، یعنی حب عبادت العجل کو مشروب لذیذ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو کس میں دی گئی ہے؟ التزام میں، لذت پانے میں. کس میں؟ وجہ شبہ تو ہوتی ہے نا. مثلا میں کہہ دوں کہ حسین احمد شیر ہے، تو حسین احمد چھالا مارن لا پہ کر سکے تو منو وہ جنگل دا شیر بنا چھڑے ہوں میں بندے کھاواں گا، یہ مطلب ہوگا؟ نہیں. حسین احمد خوش ہوئے گا کہ شیر میں بہادری کا وصف ہے، تو میرے اندر بھی وصف مان لیا ہے، تو مجھے شیر کا شریک ٹھہرا دیا ہے، شیر کا
تو آج کے بعد میں شیر کا شریک ہوں لیکن ہر چیز میں نہیں، جیسے دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ان کا کتا ہوں تو لہٰذا ان کے بھی دانت ہیں، ہم نے کہا جاؤ کہیں سے پڑھ لو، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، یا پھر تمہارے اندر تعصب و نفرت ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اور ظاہر ہے جو تھوکتا ہے تھوک اس کے منہ پہ پڑتا ہے، ایسی باتیں کر کے بتاتے ہیں ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے یہ نہیں ہوتا جو کسی کو کہے کہ میں ان کا کتا ہوں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دانت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چیز کتے میں بھی ہے کہ وہ فرما برداری کرتا ہے، تو ہم وہ دنیا داروں کا کتا ہے، ہم آمینہ کے لال کے در کے کتے ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، کیا ہیں، یعنی اس کے اندر ایک وصف ہے، جیسے کہتے ہیں ہم شیر ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے مولانا شیر ہیں، تو کہ شیر دانت رکھے ہو، پوچھ بھی رکھی ہوئی ہے، انسانوں کو کھاتا پیتا ہے، حقیقت شیر نہیں مراد، بلکہ شیر کے اندر ایک وصف ہے، کہا شیروں والے کام کرتا ہے، بہادری، تو اس میں زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، کس میں، وصف شجاعت میں، وصف، تو یہ شبہ، وجہ شبہ تو یہ ہوئی نا، وصف شجاعت، تو اب احمد میں بھی شجاعت اور شیر میں بھی شجاعت، تو کہہ دیا احمد شیر کی طرح ہے، یعنی وصف شجاعت میں، وصف، تو یہ شبہ، وجہ شبہ ہوتی ہے، ایسے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وجہ کوئی نہ ہو، وجہ تو کسی ایک چیز میں تشبیہ ہوتی ہے، میں وجہ، یہ نہیں ہے کہ ہر شے میں تشبیہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری طرح کا ہوں، تمہاری، تو نعوذ باللہ من ذالک کیا کہ ہر شے میں تمہاری طرح کا ہوں، نہیں، فرمایا اس چیز میں تمہاری طرح کا ہوں کہ میرا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، میرا ظاہر ہے کہ سب کا خدا ایک ہے، ہمارا خدا وہی ہے جو آمینہ کے لال کا خدا ہے اور جدا ہے، سمجھ آئی ہے، تو یہ کیا ہو گئی، وجہ تشبیہ، تب سمجھ آ گئی، تو اشربوا فی قلوب العجم میں شراب اور مشروب جو لذیذ ہے اور گلے سے آسانی سے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، مزے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ حب عبادت العجل کو تشبیہ دے دی گئی، یعنی حب عبادت العجل کو مشبہ بنایا اور اس کو مشبہ، مشروب کو لذیذ کو مشبہ بھی بنا دیا، تو پھر وجہ شبہ کیا ہے، التزاز، کیا ہے، لذت پانا، کیا پانا، لذت پانا، کس میں، کھانے میں، کھانے میں لذت پانا، تو اس میں اب التزاز، پھر سوال یہ ہوگا کہ مشبہ بھی کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو کہتے ہیں یہی تو بتانے لگے ہیں، یہ جو استعارہ بالکنایہ ہے نا، پھر اس میں مشبہ بھی کا ذکر نہیں کیا جاتا، مشبہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کس کا، اور مشبہ بھی کا اسے حذف کر دیا جاتا ہے، تو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں مشبہ بھی کے ذکر کو لپیٹ دیا گیا، مشبہ، اور پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کے لوازم میں سے کسی شے کے ساتھ اشارہ کر دیا جاتا، کیا کیا جاتا ہے، اس کے لوازم میں سے کسی شے کے ساتھ اشارہ کر دیا جاتا ہے، اب دیکھو وہ کیا ہے، اشراب، پینا، کیا ہے، یہ اس کے لوازم میں سے ہے، اس کے، تو اشربو میں وہ جو شراب ہے اس کی لذت ہے، تو اب اس کے لوازم میں سے ایک کو ذکر کر دیا گیا، فَإِثْبَاتُهُ تَخْيِيلٌ، تو لوازم میں سے ایک کو کیا کیا، ذکر کیا گیا، اور اس کو ثابت کرنا، اس کو تخییل ہے، یہ کیا ہے، بس سمجھ آ گئی اس کی، کہتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ اسے تبعید نہیں کیا گیا، یا ولم یعبی بالعقل، کھانے کے ساتھ تبعید نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ کھلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی عبادت کی محبت، اور کیا پلا دی گئی، کیا فرمایا، کہتے ہیں کیونکہ اس میں شدت مخالطت نہیں ہے، کھلانے میں اور عقل میں یہ شدت مخالطت، سخت مخالطت نہیں، جو پلانے میں سخت مخالطت ہوتی ہے اور ملاپ ہوتا ہے، پانی کس طرح اندر چلا جاتا ہے، کس طرح مل جل جاتا ہے، وہ کھانے میں ایسا نہیں ہوتا، کھانے میں، اس لیے کھانے سے تبعید نہیں کیا، کھانے سے اور شرب سے کیا ہے، کس سے، شرب سے کیا ہے، بولو کس سے کیا، شرب سے کیا، اور یہ جو ہے، یہ جو فرمایا کما یخالط الشراب، کما شراب، کیا فرمایا، شراب، یعنی خلال القلوبی، یعنی جیسے کہ پانی دل کے اندر مل جاتا ہے، دل کے اندر مل جاتا ہے اور بدنوں میں مل جاتا ہے، بدنوں میں، تو مفعول یخالط محذوف، پھر یہ کہتے ہیں یہاں جو کہا نا یخالط الشراب، شرابو، اس کا مفعول کہاں ہے، کا مفعول محذوف ہے، یعنی کما یخالط الشراب
خلال القلوب والابدان، جیسے پانی دل اور بدنوں میں مل جاتا ہے ایسے ہی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بچ گئی، ایسے ہی بچڑے کی محبت رچ بچ گئی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے حب بچڑے کی محبت، ارادہ کرتا ہے کہ اندر مضاف و محذوف، مضاف محذوف ہے، مضاف کیوں؟ لأن العجل لا یشرب، اس لیے کہ بچڑا تو پیے ہی نہیں جاتا ہے نا، سمجھ اوپر میں نے جو پہلے بتایا تھا فی قلوب حب عبادت العجل، بچڑا کو پیا گیا ہے، بچڑا تو پیا نہیں جاتا، تو بچڑے کی محبت، اس سے بھی پتا جا رہا ہے کہ یہاں حب مضاف محذوف ہے، بچڑے کی محبت پیا وہ دل میں ڈال دی گئی اور وہ رچ بچ گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وَأُقِيمَ الْعِجْلُ مقامہ للمبال، پھر عجل کو مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دیا، یہ بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے العجل پہ الف لام بھی ہے تو مضاف کو حذف کر دیا گیا، تو مضاف کی جگہ کس کو رکھا؟ تو یہ العجل مضاف کا قائم مقام ہوا، کس کا؟ سوال ہوگا کیوں؟ کہتے ہیں للمبالغہ، مبالغہ کے لیے، دیکھو بچڑا پلا دیا گیا، بچڑا پلایا جاتا ہے، ایسے ہی سمجھو بچڑا ہی پلا دیتا گیا، بچڑے کی محبت اتنی کہ انہیں سمجھے کہ بچڑا ہی پلا دیا گیا، بچڑا ہی پلا دیا گیا۔ اب یہ جو آگے بات تھی کہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے بچڑے کی عبادت کا، وہ تورات پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایمانکم بالتورات، شارح کا کہنا ایمانکم بالتورات، تورات سے اس نے وضاحت کی ہے کہ تمہارا ایمان تورات کے ساتھ حکم دیتا ہے، جو تورات پر ایمان لانا، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّوْرَاتِ، کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں عبادت العجلی، بچڑے کی عبادت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو تورات پہ تم ایمان رکھتے ہو تو وہ نعوذ باللہ من ذالک کفر نباشر بچڑے کی عبادت کو کم دیتا ہے، تو کتنا برا دیتا ہے اللہ کے کلام میں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بات نہیں۔ تو اب سمجھنا چاہیے، آپ کو ترجمہ پڑھ کے دیکھو جی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کتنی بری شے ہے جس کا تمہارا ایمان، یعنی تورات پر ایمان لانا تمہیں بچڑے کی عبادت کو کم دیتا ہے، تو دیکھو تورات میں موجود تھا کہ بچڑے کی عبادت کرنا، ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے یہاں نہیں کہتے، وہ تو پڑھے تھے تینوں جو پڑھے اے کہندا ہے کہ اے کرو، وہ کہندا ہے، یہ مطلب کی ہے، وہ تو نہیں کہتے جو تم پڑھتے ہو تم خود اس کے خلاف کرتے ہو، تم یہ مطلب نہیں کہ جو تم دین پڑھتے ہو تو دین یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں کہ دین تو تمہیں کہتا ہے کہ انسان بنو، ہمدردیاں کرو، پیار کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ہر شعبے میں عدل انصاف قائم کرو، ظلم و ستم نہ کرو، دین تو یہ کہتا ہے، تو کہ تمہارا دین یہ کہتا ہے، مطلب دین نہیں کہتا، تم دین سے ہٹے ہوئے ہو، تم دین سے ہٹے ہوئے، تو تمہارا ایمان کتنی بری شے ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے بچڑے کی پوجا کرنا، تو مطلب یہ کہ نہیں ہے تورات میں بچڑے کی پوجا، بچڑے کی، تو پھر اضافت الامر الی ایمانی و تحقق، پھر سوال یہ ہوگا کہ تمہارا ایمان لانا پھر کیسے فرمایا، تمہارا کہ تمہارا تورات پر ایمان لانا، کہتے ہیں یہ جو ایمان کی نسبت ان یہودیوں کی طرف کی جو کافر ہیں ان کی طرف یہ تحکم ہے، کیا ہے تحکم کو سمجھتے ہو؟ ایک تحکم ہوتا ہے ہنسی بنانا، کسی کا مذاق بنانا، کسی کا ذلیل کرنا، کیا کرنا؟ یعنی ایک بندہ کفر کر رہا ہے تو کہتا ہے میں تورات کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، پھر تمہارا ماننا جو ہے یہ تمہیں حکم دیتا ہے، کیا مطلب؟ اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف ایمان کی نسبت کر کے بتایا جا رہا ہے وہ مومن ہے، یہ تحکم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھ آ گیا؟ اور یوں ہی اضافت الایمانی نہیں، ایک تو یہ کہ تمہارا ایمان حکم دیتا ہے امر کی نسبت کی ان کی طرف، یا مرکم تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، تو یہ ایمان حکم دیتا ہے نا، یہ جو حکم کی نسبت ایمان کی طرف کی یہ بھی تحکم، اور دوسرا ان کی طرف ایمان کی نسبت کی یہودیوں کی طرف یہ بھی تحکم، یہ بھی کیا ہے؟ تحکم۔ اور آگے کہنا کہ نمبر 6 قولہ، جو کہا کہ تم مومن نہیں ہو، تم بالتورات، تورات پر ایمان لانے والے، یہ مطلب تم تورات پر ایمان لانے والے، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تم نے، کہتے ہیں اشارتن الی قیاس حملی من الشکل الاول، یہ قیاس حملی سے شکل اول ہے، قیاس، آپ آگے جا کے منطق پڑھیں گے نا تو آپ کو شکلوں کا پتہ چلے گا، کس کا؟ شکلوں کا، تو بندہ پہلے اپنی شکل دیکھ لے
ان شکلوں پہ پہنچ بعد میں شکل میں پریشان ہو جاتا ہے. تو قیاس عملی کی پہلی شکل، قیاس پہلی شکل کی طرف اشارہ ہے. وتقریر، اس کی تقریر یہ ہے کہ ان تقول اعتقادکم یامرکم بعبادۃ العجل وکل اعتقاد کذلک فکفر ینتج اعتقادکم کفر. اس کی تقریر اور بیان یہ ہے کہ تمہارا اعتقاد تمہیں بچھڑے کی عبادت کو حکم دیتا ہے. تمہارا اعتقاد، تمہارا جو یقین ہے، اعتقاد ہے، وہ تمہیں بچھڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے. تو ہر اعتقاد، ہر جو یوں ہی ہو، ہر تمہارا اعتقاد بچھڑے کی پوجا کو حکم دیتا ہے، تو ہر وہ اعتقاد جو بچھڑے کی عبادت کو حکم دیتا ہے وہ کفر ہے. وہ کیا ہے؟ تو تمہارا اعتقاد کفر کو پیدا کرتا ہے، تمہارا یقین. اب سمجھ آ گئی؟ یہ ہے دو. پہلے کہا کہ تمہارا ایمان تمہیں بچھڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے، آگے کل لائے. دوسرا یہ اب یہ صغرا کبرا کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ صغرا اور کل، یہ دونوں. جب دونوں کو ملایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ تمہارا اعتقاد کفر کو پیدا کرتا ہے. کس کو؟ کیونکہ جب حکم دیتا ہے تو وہ ہر وہ جو عبادت کا حکم دے بچھڑے کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. تو بس نتیجہ کیا ہے کہ تمہارا اعتقاد کفر ہے اور کفر کو پیدا کرتا ہے. یہ مطلب ہے کہ تم کافر ہو. تم کیا ہو؟ کافر ہو. اس کی سمجھ آ گئی؟ آگے خالصتاً، خاص طور پر، خاص تمہارے لیے ہے. کیا؟ تو پھر موت کی تمنا کرو گے تم سچے ہو. موت کی یہ جو کہا خالصتاً، حاشیہ نمبر 7 دیکھو. خالصتاً حال من الداری، یہ دار سے حال ہے. کسے؟ ان کان لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خاص طور پر تمہارے لیے ہے. تو یہ الدار جو ہے مزول حال، اور خالصتاً اس کا حال ہے. اس میں فاعل ہے نا، تو اس کا حال ہے. کیا ہے؟ اس کا حال ہے. خالصتاً حال من الدار علی رأی من یجوز الحال لا من اسم کانا. کہتے ہیں یہ خالصتاً حال ہے دار سے اس کی رائے پر، اس کی من یجوز الحال، جو حال کو جائز قرار دیتا ہے، من اسم کانا، جو کانا کے اسم سے، جو یہ جو کانا کے اسم سے حال کو جائز قرار دیتا ہے، حال کو تو اس کے نزدیک یہاں الدار الآخرہ کانا کا اسم ہی ہے. کانا کا اس لیے اس کے نزدیک یہ ذوالحال ہے، اور خالصتاً، خاصتاً معنی میں یہ اس کا حال ہے. سمجھ آ گئی؟ وَمَن لَّمْ يُجَوِّزْهُ، اور جو اسے جائز قرار نہیں دیتا، یعنی جس کے نزدیک کانا کے اسم سے حال واقع نہیں ہوتا، تو پھر اس کے نزدیک بھی یہ حال ہے. فَهُوَ حَالٌ مِّنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ، لیکن یہ ضمیر مستتر سے حال ہے. کس سے ہے؟ فی الخبر العائد الی الدار، وہ ضمیر جو خبر میں پوشیدہ ہے. کس میں؟ خبر میں، اور دار کی طرف لوٹتی ہے. کس کی طرف؟ الدار کی طرف لوٹتی ہے. اب دیکھیں، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، تو یہ عند اللہ کے نزدیک، اگر تمہارے لیے جنت کس کے نزدیک ہے؟ اللہ کے نزدیک. تب دیکھو، اب یہ جب یہ خبر بنے گی تو اس خبر ثابتتاً بنے گی. کیا؟ تو اس میں جو ضمیر ہوگی پھر اس سے حال واقع ہو جائے گا، اس سے. اسی سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بقیہ کل کریں گے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے اور اس کو عام کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر